اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو، خاتم النبیین کو، امی نبی کہہ کے بلایا ہے قرآن کریم میں بھی، اور اس سے پہلے بھی جو رسول کے آنے کے حوالے سے پہلی کتابوں میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں اور دوسرے صحائف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کا تعارف کرایا ہے، تو اس میں بھی اس ذات نے یہی فرمایا کہ جب میرا امی نبی آئے تو اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اور خاص طور پہ جب انسان اس دنیا میں ابھی نہیں آیا تھا، میثاق انبیاء ہوا، انبیاء سے میثاق لیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان سے بھی یہی کہا کہ جب میرا نبی آئے، میرا رسول آئے، تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پہ ایمان بھی لانا ہے۔ تو کیا تم اپنے خدا کے ساتھ یہ میثاق کرتے ہو؟ تو انہوں نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے میثاق کیا کہ ہم اس کی مدد بھی کریں گے اور اس پہ ایمان بھی لائیں گے۔ تو ہر زمانے میں جیسے جیسے کوئی نبی آتا گیا، رسول آتا گیا، تو پہلے والے انبیاء نے ان کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ آخری نبی کے حوالے سے، امی نبی کے حوالے سے، امی رسول کے حوالے سے اپنی امتوں کو بتایا، کیونکہ آخری نبی کی، آخری رسول کی بھی مدد کرنا تھی، اس پہ ایمان لانا تھا۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کو آخری نبی، آخری رسول کے حوالے سے بھی یہ پیغام پہنچایا کہ یہ پیغام آگے نسل در نسل منتقل ہوتا رہے، تاکہ جب وہ رسول امی اس دنیا میں تشریف لائیں تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہو، ہمارے امت جو ہے، ہمارے اوپر ایمان لانے والے لوگ اس نبی کی اتباع کریں۔ اس حکمت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو متحد کرنا تھا، تمام انسانوں کو اپنی مخلوق کے طور پہ، اپنے خلیفہ کے طور پہ اس دنیا سے واپس بلانا تھا۔ تو اسی لیے رسول امی کی اطاعت کا حکم تھا کہ جب وہ نبی، امی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، جب وہ امی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، تو تمام انسانوں پہ فرض ہے، ہر امت پہ فرض ہے، ہر نبی کی امت پہ فرض ہے کہ وہ اس نبی پہ ایمان لائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کے حبل سے جمیعاً ایک جماعت ہو کر، متحد ہو کر متمسک ہو جاؤ، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، یعنی انبیاء کی بنیاد پہ بھی کہ یہ فلاں نبی کی امت ہے، فلاں نبی کا پیروکار ہے، اس پہ بھی فرقہ نہیں بنانا۔ تم تمام انسان اللہ کی مخلوق ہو، اسی وجہ سے تم نے متحد ہونا ہے۔ تو دین کی کمپلیشن اسی چیز میں تھی، تو یہ ساری حکمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے طور پہ جس ہستی کا انبیاء کے سامنے تعارف کرایا، اس کی عظمت کا تعارف کرایا، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے واضح ہوتا ہے، اور وہ بھی دعا اس وقت مانگی جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم دونوں کو، یعنی ابراہیم کو اور اسماعیل کو، اپنا مسلمان قرار دے، اور ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما اپنے لیے، وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اپنے لیے ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما، یعنی اللہ والوں کی امت۔ اس کے بعد پھر دعا مانگی کہ وہ جو رسول امی آنا ہے اس کو ہماری اس ذریت میں قرار دے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس میثاق سے واقف تھے، آگاہ تھے، اور اس رسول کی عظمت کے حوالے سے ان کے دل میں اتنی قدر تھی کہ اللہ سے دعا مانگی کہ وہ رسول، وہ امی نبی جو ہے، وہ ہماری ذریت میں، میری اولاد میں قرار دے، اولاد اسماعیل میں قرار دے، کیونکہ یہاں پہ دو انبیاء نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے دعا مانگی اللہ کا گھر بناتے وقت۔
تو اس کا مطلب اس امی نبی میں ایک تعارف تھا، ایک عظمت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ عظمت کس بنیاد پہ انسان کو ملی؟ علم کی بنیاد پہ، کیونکہ جب انسان کی تخلیق ہوئی، انسان کو صورت عطا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 مراحل میں انسان کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ پہلے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تجھے خلق کیا۔ اس کے بعد فرمایا ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں صورت عطا کی انسان کو۔ تو جب انسان کو صورت عطا ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 فضیلتیں عطا کیں، 2 عظمتیں عطا کیں۔ نمبر 1، اپنی روح عطا کر کے انسان میں اپنی روح پھونکی، کچھ صفات سے نوازا، کیونکہ اپنا خلیفہ بنا کے، اپنا نائب بنا کے زمین پہ بھیجنا تھا۔ دوسرا، انسان کو عظمت عطا کی، فضیلت عطا کی، فرشتوں سے بھی علم عطا کر کے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے تعارف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے انسان کو علم عطا کر کے عظمت عطا کی ہے۔ تو انسانوں میں آج بھی ہم جانتے ہیں جو جتنا صاحب علم ہے وہ اتنا صاحب فضیلت ہے، اتنا افضل ہے۔ تو مقام فضیلت کے اعتبار سے علم بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان کو بھیجنا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ علم میں بھی سب سے افضل ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ امی استعمال کیا۔ جب لفظ امی استعمال کیا تو ہمارے لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن ان پڑھ کی کر دی۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، تکلیف دہ سب سے زیادہ چیز یہی ہے کہ مسلمان اپنے نبی کو، اس امی نبی کو جس کو اللہ تعالیٰ نے تو امی کہا، ان پڑھ نہیں کہا، جبکہ ہم اس کو ان پڑھ نبی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس ٹرانسلیشن کا مقصد کیا تھا۔ تو بہرحال ان کی عظمت کے حوالے سے، ان کے علم کے حوالے سے، کم از کم اللہ تعالیٰ تو کسی عام بندے کو بھی ان پڑھ نہیں کہتے، اس کی توہین نہیں کرتے، جبکہ ہم نے اللہ کے اس عظیم ترین نبی کے حوالے سے، عظیم ترین رسول کے حوالے سے جو ٹرانسلیشن کی ہے وہ ان پڑھ نبی کہہ کے کی ہے۔ ہمیں استغفار کرنی چاہیے۔ جب میں نے اس پہ ریسرچ کی کہ مسئلہ کہاں پہ ہے، کس نے یہ کام کیا ہے، تو پاسٹ ہسٹری بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے کسی زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں، اس سے پہلے والے زمانے کی، موجودہ زمانے کی اور مستقبل کے حوالے سے قرآن کریم ایگزیکٹ چیزوں کو ریویل کرنے والی کتاب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو امی نبی کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی کہ وہ امی نبی، امی رسول میں آپ کی ذریت میں بھیجوں گا، اور جب وہ نبی اس دنیا میں بھیجے گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں اس کا اعلان بھی کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، هُوَ الَّذِي وہی تو پاک ذات ہے، بَعَثَ جس نے مبعوث فرمایا، فی الأمیین رسولا منہم، امیین میں، ام القریٰ والوں میں اپنا رسول بھیجا، امی نبی بھیجا، کیونکہ امیین کا ہر فرد جو ہے وہ امی کہلاتا ہے، جو بڑی تفصیل کے ساتھ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو امی کا مطلب امیین والا ہے، ام القریٰ والی ہستی ہے، اولاد اسماعیل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کے نزدیک آباد ہے۔ اس محلے کو ام القریٰ کا نام دیا گیا، اور اس بستی کے ام القریٰ کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے امیین کہا، اور ام القریٰ کی ہر فرد کو امی کہا جاتا تھا۔ تو اسی لیے جب قرآن کریم اس ہستی پہ نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عربی قرآن میں نے اس لیے نازل فرمایا ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں اس کے لوگوں کو تنبیہ کریں۔ پہلے دعوت ذی العشیرہ تھی اپنے قریبیوں کے حوالے سے، پھر تھا ام القریٰ اور اس کے
آس پاس کا علاقہ، اس کے بعد پھر اس حکم میں توسیع آئی اور پھر فرمایا کہ میرا نبی ہر قوم کے لیے ہادی ہے، لکل قوم ہاد۔ تو اس کا مطلب ہے جو امی کا ایگزیکٹ قرآن کریم تاریخ بتا رہا ہے، اس کا مطلب ان پڑھ نہیں بنتا، بلکہ اولاد اسماعیل بنتا ہے، اولاد ابراہیم بنتا ہے، ام القریٰ والا بنتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ام القریٰ کا لفظ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، امی جین کا استعمال بھی کیا ہے، امی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور انسان کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا ہے کہ امی کا مطلب یہ بنتا ہے ام القریٰ والا۔ مگر ہم نے اس کی ٹرانسلیشن ان پڑھ کے طور پہ کی ہوئی ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ مسئلہ کہاں پہ بنا؟ یہ تو نبی کی توہین ہے۔ نبی کی توہین ہم مسلمان کیسے کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کریم جو اس کی تاریخ بتاتا ہے، جو ہسٹری ریویل کرتا ہے، وہ اس طرح سے ہے جیسے سورہ بقرہ ہے، ورس نمبر 120۔ اس ذات نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے نبی، یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، وَلَن تَرْضَىٰ اور راضی نہیں ہو سکتے، ان کا آپ سے، یہود ولا النصارہ نہ یہودی نہ ہی نصرانی، حتیٰ تتبع ملتہم جب تک آپ ان کی پیروی نہیں کرتے۔ اب ایک چیز ذہن میں رہے کہ یہود و نصارہ فرقے ہیں، بنی اسرائیل ایک خاندان ہے، ایک نسل ہے، نسل اسرائیل، اولاد ابراہیم میں سے ہیں یہ۔ تو جیسے سورہ رعد میں یا اسی میں اگلی آیت میں اس ذات نے فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اور یہی اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہی اس آپ پہ ایمان لائیں گے، قرآن کریم پہ ایمان لائیں گے، کتاب پہ بھی ایمان لائیں گے، اور وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جو حق ہے تلاوت کا۔ اور اسی چیز کو مزید کلیئر بھی کیا ہے سورہ رعد کی ورس نمبر 36 میں کہ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یفرحون بما انزل الیک، اس چیز پہ فرحت محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کریم کے نزول پہ بھی وہ لوگ بہت خوش تھے۔ کون سے؟ اہل کتاب۔ سورہ رعد کی ورس نمبر 36 کے مطابق کہ والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یفرحون فرحت محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک جو ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس پہ فرحت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی اہل کتاب تھے، یہ اس چیز پہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں تھے، جو سورہ بقرہ کی ورس نمبر 120 میں ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہودی اور نصرانی یہ فرقے ہیں جو آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، جو وہ قرآن کریم کے نزول پہ فرحت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بغض و حسد جو تھا وہ اہل کتاب کے اس میں آتیناہم الکتاب کے دل میں نہیں تھا، بلکہ یہود و نصارہ کے من میں حسد اور بغض تھا۔ اب اس کو مزید اس ذات نے اتنا کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سورہ بقرہ ورس نمبر 75 سے لے کے 81 تک یہ 6 آیات ہیں۔ اس میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ بنا کہاں پہ، امی کی ٹرانسلیشن کیوں اس طرح سے کی گئی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ورس نمبر 75 میں واضح کیا ہے کہ آفتطمعون، کیا اے میرے نبی آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ آپ پہ ایمان لائیں گے؟ تو ذات نے فرمایا یہ آپ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کلام خدا کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، ایون
اس آیت میں ذات نے لفظ استعمال کیا ہے من بعد ما عقلوہ، عقل استعمال کرنے کے بعد، یعنی انہوں نے سوچا، یعنی اہل کتاب میں سے، ان فرقوں میں سے، یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے توریت اور انجیل میں کیونکہ یہ چیز لکھی ہوئی پائی تھی کہ امی نبی آئے گا، امی رسول آئے گا، اس کی ہم نے اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آلریڈی یہ چیز واضح فرمائی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، اس چیز کو لکھا ہوا وہ پاتے ہیں توریت میں اور انجیل میں، جو امی رسول کی اتباع کرتے ہیں، امی نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے توریت میں بھی لکھا ہوا تھا امی نبی کی اتباع کرنی ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا، تو ان پہلی کتابوں میں ہزاروں سال پہلے یہ لکھ دیا گیا تھا کہ تم نے امی رسول کی پیروی کرنی ہے، امی نبی کی پیروی کرنی ہے۔ تو امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ یہ امی میں کمپلیٹ ایڈریس ہے ایک نبی کا، کیونکہ ہزاروں سال پہلے جب توریت میں دیا جا رہا ہے امی نبی کی اتباع کرنا، انجیل میں دیا جا رہا ہے امی نبی کی اتباع کرنا، اتنی نسلوں کو ہزاروں سال پہلے بتایا جا رہا ہے کہ امی نبی آئے گا، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے تھے کہ ان پڑھ نبی آئے گا اور تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ تو پہلے تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہزاروں سال پہلے اتنی امتوں کے سامنے تعارف کرایا جا رہا تھا تو امی نبی کا، تو اس کا مطلب ان پڑھ ہرگز نہیں تھا، اس نبی کی توہین کرنا ہرگز مقصد نہیں تھا۔ اس طرح کا تعارف تو ہم بھی نہیں کراتے اپنے کسی بچے کا، کسی اپنے پیارے کا کسی کے سامنے، کہ جب تعارف کرا رہے ہوں اس کی تعریف کریں گے، نہ کہ یہ کہیں گے کہ یہ ان پڑھ ہے۔ کیا خداوند تعالیٰ جس نے ہمیں یہ تہذیب دی ہے، یہ اخلاقیات دی ہیں، وہ ذات اپنے نبی کا تعارف ان پڑھ نبی کے حوالے سے کرا رہا تھا؟ تو ہمیں اس بارے میں تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے کوئی، کچھ لوگوں نے بغض و حسد کی بنیاد پہ امی کا مطلب غلط کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے ورس نمبر 75 کے ٹرانسلیشن سے اس چیز کو ثابت کر رہا تھا، 75 سے لے کے 81 تک۔ تو 75 میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ یہ لوگ آپ پہ ایمان لائے ہیں، بلکہ ان میں سے ایک فرقہ کلام اللہ کو سننے کے بعد منحرف ہو گیا ہے، اور جب یہ لوگ مومنین سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب یہ اپنے لوگوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں، اس کی اگلی آیت ہے، یعنی سورہ بقرہ کی ورس نمبر 76، کہ جب یہ لوگ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب یہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ جو توریت میں، انجیل میں، پہلی کتابوں میں، صحائف میں امی نبی کی آئیڈینٹیفیکیشن دی گئی ہے، پہلی کلام میں خدا میں جو بیان کیا گیا ہے، تم ان لوگوں کو بتاتے ہو تاکہ ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے پاس ایک دلیل آ جائے کہ دیکھو ہزاروں سال پہلے جو کلام نازل ہوا وہی کلام آج پھر اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی پہ نازل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ نبی حق ہے، یہ دین حق ہے، اور یہ ہمارے ساتھ اس چیز پہ مجادلہ کریں گے۔ تو اس لیے تم بے وقوف ہو جو تم ان کو بتاتے ہو، کیا تمہاری عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، یہ لفظ استعمال کیا ہوا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جھگڑتے تھے، مومنین سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اپنے لوگوں کے ساتھ ملتے تو ان کے ساتھ غصے کا اظہار کرتے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، ان کو وہ چیزیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتائی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اہل کتاب کون تھے؟ منافق، جو مومن سے ملے کچھ بات کرے، دوسرے سے ملے کچھ بات کرے، تو اس کا مطلب ہے یہ اندر سے دین کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مومنین کے سامنے کہتے تھے کہ جی ہم مومن ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ منافق تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ
تمہارے من کی باتوں کو جو تم بیان کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، کیا پروردگار تمہارا اس چیز سے واقف نہیں ہے، نہیں جانتا؟ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے میرے نبی، فقط یہی اہل کتاب ہی منافقت کے روپ میں، منافقین کے روپ میں آپ کی اس سوسائٹی میں گھس نہیں چکے، بلکہ ان میں سے امیین بھی ہیں، امیون بھی ہیں جو منافقین کے روپ میں داخل ہو چکے ہیں آپ کی اس سوسائٹی میں۔ وہ کتاب کو تو نہیں جانتے، لیکن ان کی اپنی امانیہ ہم، کوئی خواہشات لے کے، کوئی مقصد لے کے آئے ہوئے ہیں، لبادہ دین کا اوڑھا ہوا ہے امیون میں سے۔ تو اس کا مطلب یہ منافق جو ہیں صرف اہل کتاب نہیں ہے، بلکہ قریش میں سے بھی کچھ منافق ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں آپ کے مومنین کے اندر، انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے مومنین کا، تو ان سے تھوڑا محتاط رہنا۔ مقصد اس چیز کا یہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو منافقین تھے، ان کی ڈیٹیل تو میں نے کچھ الگ ویڈیوز میں دی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ظاہری طور پہ یہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، لیکن ان کے کرتوت کیا تھے وہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن اسی میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید واضح کیا ہے۔ اس ذات نے فرمایا ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ کچھ لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، من عند اللہ ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لکھتے خود ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا ثمنا قلیلا، وہ ذات کہتی ہے یہ لکھتے اس لیے ہیں تاکہ تھوڑی سی قیمت وصول کر سکیں۔ اب منافقین کا یہ کرتوت بیان کیا جا رہا ہے جب قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ ان منافقین کے کام کیا تھے؟ کچھ اپنی طرف سے لکھ کے منسوب کر رہے تھے خدا کے ساتھ کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے لکھا ہوا، کہ یہ کتابت ہے ان کی، اپنی طرف سے لکھ لیتے ہیں۔ اور یہ کرتے کس لیے ہیں؟ تاکہ تھوڑی قیمت وصول کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے اس وقت کوئی پیسہ چلا رہا تھا کہ اس دین خدا کو ختم کیا جا سکے۔ دین خدا کی دشمنی میں، حق کی دشمنی میں کوئی باطل تھا جو پیسہ چلا رہا تھا، اور ان کو پیسہ وہی دے رہا تھا۔ اب اسی لیے کیونکہ توریت اور انجیل میں بھی امی رسول کی اطاعت کا حکم تھا، اتنی ساری نسلیں گزر گئیں، سب کو پتہ تھا کہ ہم نے امی رسول اور نبی کی اتباع کرنی ہے۔ جب حکم ہے تو لوگوں کو ورگلانا تھا۔ ورگلانا مقصد تھا کسی سے پیسے لے کے تاکہ اس دین کو بھی نقصان پہنچایا جائے، اور جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی آخری نبی کی، آخری رسول کی، پچھلی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں اور باقی صحائف میں، اس کو ختم کرنا تھا۔ کیونکہ توریت اور انجیل میں تو امی کا لفظ استعمال کیا ہوا تھا، تو اسی لیے مین مقصد یہ تھا کہ اس لفظ امی کی ٹرانسلیشن غلط کر دی جائے تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ جب لفظ امی کی ٹرانسلیشن ان پڑھ کر دی گئی تو یہ اتنا فیک ہو گیا کہ دنیا میں کسی بھی کونے میں ان پڑھ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آئیڈینٹیفیکیشن دی ہے امی کے اعتبار سے، کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں ان پڑھ نبی آئے گا اس کی پیروی کرنا، وہ بھی ان پڑھ نبی کہاں آئے گا؟ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، اس کا شجرہ نسب کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا؟ تو یہ ٹوٹل اس مقصد کے خلاف تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف تھا، اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کے اگینسٹ یہ ٹرانسلیشن کی گئی تاکہ لوگ اللہ کے آخری نبی کو پہچان نہ سکیں۔ اور اس میں توہین بھی مقصد تھا کہ جب ہم توہین کریں گے کہ فلاں ان پڑھ ہے تو اس کے پاس کون آئے گا، اس کی اتباع کون کرے گا؟ یہ آج کی سوسائٹی میں بھی اگر کسی کو ان پڑھ کہا جاتا ہے تو اس کی اتباع کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے، نہیں ہوتے۔ ایون آپ کسی عالم سے کہہ دیں کیا فلاں ان پڑھ کی جا کے اتباع کریں، وہ کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ آپ ان پڑھ کو کہہ دیں کہ آپ ان پڑھ کی اتباع کریں، جائیں، کرے گا کوئی اتباع؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے
اس امی کا ٹرانسلیشن جو کی گئی ہے وہ ایک مقصد کے تحت کی گئی، اور منافقین نے کی، اور اسلام دشمنوں نے اور اللہ کے دشمنوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا اور امی کی ٹرانسلیشن چینج کر کے اس نبی کا تعارف ختم کرنے کی کوشش کی، تاکہ پہلی کتابوں کے جو ماننے والے تھے، پہلے انبیاء کے جو پیروکار تھے، وہ اس نبی کو پہچان نہ سکیں، کیونکہ پہلے جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی وہ امی کے اعتبار سے تھی۔ تو اسی لیے یہ ہمارے اوپر فرض ہے بحیثیت مسلم، ہم اپنے نبی کی اس توہین کو ختم کریں۔ آپ میری ان ویڈیوز کو جتنا ہو سکے وائرل کریں تاکہ یہ گھر گھر پہنچے، اور ہر گھر میں جو کلام خدا پڑا ہوا ہے اس میں جو ٹرانسلیشن جہاں جہاں پہ لفظ امی ہے اس کی ٹرانسلیشن ہم چینج کریں۔ میں اپنے علماء سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ اس چیز پہ کام کریں۔ یہ ہمارے نبی کی توہین کی گئی ہے، جس کی طرف شاید توجہ کسی کی نہیں گئی، تو میں آپ کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتا ہوں اپنے ہر مسلمان کے، اور خاص طور پہ میں اپنے علماء سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے علماء سے بھی اور اہل کتاب جو ہیں جو ایمان لائے ہیں، کیونکہ وہ توریت سے بھی اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں، انجیل سے بھی اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں، جن کے پاس اوریجنل نسخے ہیں جو صحیح مومن ہیں۔ تو جو انسان اس حوالے سے جانتا ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے، تاکہ ہم روز محشر اپنے خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوں کہ پالنے والے، ہم نے تیرے نبی کی توہین کرنے والوں کی جو کوشش تھی اس کو ناکام کیا، اور ہم نے اس کی عظمت قائم رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔